أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المائدہ کا یہ رکوع نمبر 12 ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 87 سے سلسلہ شروع ہو کر آیت نمبر 93 تک یہ سلسلہ ختم ہوا. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 شریعت کے اہم ترین احکام کا تذکرہ فرمایا. شریعت اسلامی کے ان تینوں حکموں کو سمجھنے سے پہلے یہ ہم سمجھ لیں کہ کس تسلسل میں، کس سیاق میں اور کس بیک گراؤنڈ میں یہ احکام آ رہے ہیں. بارہا کی خدمت میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں شریعت اسلامی کو ایک معاہدہ قرار دیا اور اس معاہدے کو پورا کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. بندے اور معبود کے درمیان، اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان یہ شریعت اسلامی ایک معاہدہ ہے. اس کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے متعلق بالخصوص جن جانوروں کو انسانوں کے لیے حلال کیا گیا ہے ان کا ذکر فرمایا، لیکن ان کی حلت یعنی ان کا حلال ہونا کنڈیشنل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پر شریعت اسلامی کے مطابق ذبح ہوئے ہوں. لڑ بڑ کر مر گئے، اوپر سے گر کر مر گیا، ٹکرا کر مر گیا، بیماری کی وجہ سے مر گیا، یہ ساری وہ صورتیں ہیں جس کی وجہ سے حلال جانور بھی حرام ہو جاتی ہے، ان کا استعمال جائز نہیں رہ جاتا. اسی میں اور 2 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا.
کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا کسی آستانے پر چڑھانے کے لیے لے جایا گیا ہو تبھی وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی احکام کا تذکرہ فرمایا، شریعت کے احکام، وضو، تیمم، اور اس کے بعد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا دین، یہ شریعت اسلامی دراصل ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عنایت فرمائی۔ اس نعمت کی قدردانی ہونی چاہیے، اس نعمت کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے کہ اس نعمت کو پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتن فرمایا۔ تبلیغ کا حکم تھا کہ بے کم و کاست اللہ تعالیٰ کی دین کو پہنچا دیا جائے، کسی کی کوئی رعایت نہ کی جائے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ نازل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو کچھ دین رسول آپ پر اتر رہا ہے سب پہنچانا ہے، کسی چیز کو مخفی نہیں رکھنا ہے۔ رہا آپ کی جان کی حفاظت کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ ذمہ داری لیتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی قرار پائی کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اس کی شریعت انسانوں تک پہنچا دی جائے، تو آپ اس نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے فرما دیکھو یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ ہم نے تم کو عطا کی تو مکمل طور پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب جو اللہ کے دین کو اختیار کرے گا وہ اللہ کی نعمت کو اختیار کر رہا ہے، جو اللہ کے دین کو اختیار نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے منہ موڑ رہا ہے، اس کا اپنا نقصان۔ محرومی اس کی ہے کہ کسی نے خوان سجا دیا ہمہ اقسام کے کھانے، اور وہ بھی ہائیجینک اور وہ بھی صحت مند قسم کے۔ اب کوئی صاحب وہ نہیں کھا کے کچرا کھاتے ہیں تو وہ بدنصیبی وہ بیچارے کی ہے، لیکن معاملہ ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبتوں سے سمجھایا، بڑی کوششیں کی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار پائی کہ اللہ تعالیٰ کا دین محبت کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انسانوں تک پہنچایا جائے۔ اور یہ فریضہ ہمیشہ اللہ کے دین کے داعی کرتے چلے آئے۔ اس کے باوجود جو انکار کر رہا ہے تو اس کا سزا اس کو ملے گی، خمیازہ بھگتے گا۔ بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو کمیونٹیز بہت سامنے تھی، ان سے واسطہ پڑ رہا تھا۔ ایک مشرکین مکہ جو بتوں کی پوجا کرتے، اور دوسرے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل کتاب مانتے۔ اہل کتاب کے دو طبقے تھے، یہودیوں کے تھے، عیسائیوں کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں طبقوں کا تذکرہ بھی فرمایا، ان کی مخالفتوں کا ذکر فرمایا، اور تسلی دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رسولوں کے نہیں ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان پر نازل ہونے والی کتابوں کے وفادار نہیں ہوئے، تو ان سے آپ کیا وفاداری کی توقع رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ دو ان کی تاریخ کے بڑے رسولوں کا حوالہ دیا، حضرت داؤد علیہ السلام و تسلیم، جو حکمرانی میں بھی بے مثال تھے، زبردست بادشاہ تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے خود خلیفہ فرمایا ہے، یا داؤد انی جعلتک خلیفۃ فی الارض، ایسی آیت آئی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو بڑے حکمران بھی تھے اور اللہ کے رسول تھے، لیکن ان کے ساتھ انہوں نے گستاخیاں کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بددعائیں دی۔ پھر سلسلہ ان کے درمیان، اسرائیلیوں کے درمیان نبیوں اور رسولوں کا چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم تشریف لائے۔ دنیا جانتی ہے انہوں نے ان کو صلیب پہ لٹکانے کی ناکام کوشش کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعاؤں کے مستحق ہوئے۔ اب ان سے خیر کی کیا امید رکھی جائے؟ لیکن ارشاد فرمایا
کہ اس میں کچھ اہل کتاب ہے جن کے اندر سلیقہ ہے سننے کا، جن کے دل بسیجتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، بالخصوص جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مخلص ہوا کرتے ہیں، تو جب اپنے رسول کے سلسلے میں مخلص ہوں گے تو لازمی بات ہے ان کے رسول نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں آخری رسول کی تو اس کو مانیں گے۔ انہی میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے خاص طور پر گزشتہ اتوار آپ کی خدمت میں تھوڑی سی تفصیل رکھی گئی تھی کہ جو نجاشی بادشاہ تھے جو ایتھوپیا پہ حکومت کر رہے تھے، انہوں نے جو مسلمانوں کا سپورٹ کیا ہجرت کر جو تقریباً 82-83 مسلمان وہاں پہنچے تھے، مرد بھی تھے، خواتین بھی تھی، اور مکے کے لوگوں نے ان کو پکڑ کر واپس لانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ان کے دل میں، نجاشی کے دل میں ایسی نرمی تھی، رقت تھی، اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا کہ انہوں نے انصاف کے مطابق فیصلہ کیا اور ان مسلمانوں کو رہنے کے لیے اجازت دی اور کئی برس وہ رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، مسلمان بھی ہجرت کرائے، مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے۔ سن 9 ہجری میں جب نجاشی کی وفات کی اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نماز جنازہ بھی قائم فرمائی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، سچائی کو جاننے کی وجہ سے ان کے دل اتنے نرم تھے، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ان کے ایمان بھی قابل قبول، ان کی اطاعت بھی قابل قبول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو ڈبل اجر ملتا ہے، دوہرا اجر، ڈبل اجر۔ فرمایا ایک وہ جو پچھلے نبی پر ایمان رکھتا تھا پھر مجھ پر ایمان قبول کیا، دوہرا اجر ہے۔ فرما اس نبی کی اطاعت کا بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا۔ فرما ایک وہ غلام ملازم جو اپنے آفیسر، اپنے آقا کی ڈیوٹی پوری کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی پوری کرتا ہے۔ یہ حدیث بہت سمجھنے کی ہے۔ بتا اوقات ہم لوگ دینداری میں اس غلطی میں پڑ جاتے ہیں کہ جو ہماری ذمہ داری ہے، جس کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں، اس میں ڈنڈی مارے تو کوئی حرج نہیں، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ نہیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ جب ہم ملازمت کر رہے ہیں تو ملازمت کا پورا حق ادا کریں، بلکہ 100% نہیں 110% کریں۔ کیوں؟ یاد رکھیے اس کی وجہ سے اسلام کا اثر اچھا پڑتا ہے۔ اور جب لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، نماز کے بہانے سے نکل گئے تو 1.5-2 گھنٹے تک واپس نہیں آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اسلام کا اثر پورا پڑتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم غلط نمائندگی کر جاتے ہیں، اسی لیے جب کبھی ملازمت کا مسئلہ ہو پوری ڈیوٹی اچھی طرح ڈیوٹی کرے، دوہرا اجر ملے گا، دوہرا اجر۔ ایک اجر اللہ کی فرما برداری، دوسرے عقل حلال کے لیے اپنا صحیح وقت دینا۔ تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہلیہ جو اپنے شوہر کا بھی لحاظ کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی حقوق ادا کرتی ہے، یہ دونوں کے حقوق ادا کر رہی ہیں، ان کو بھی فرمایا ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ تو یہ اہل کتاب جنہوں نے ایمان قبول کیا، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، جنتیں ہی جنتیں فرمائیں ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو، ان کے اعمال کو، ان کی نیتوں کو، ان کی عبادتوں کو، سب کو، پچھلی موجودہ سب کو قبول کر لیا ہے۔ یہ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ ہے نیکوکاروں کا بدلہ۔ لہذا چونکہ وہ اللہ کے دین پر تھے، شریعت کا تصور تھا، حلال و حرام کا تصور تھا، نبی کا تصور تھا، آخرت کا تصور تھا، گزشتہ بھی میں اشارہ کر چکا ہوں، اسی لیے وہ اسلام سے قریب ترین تھے اور اسلام فوراً انہوں نے قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر و بیشتر جو عرب عیسائی تھے وہ تو سب کے سب مسلمان ہوتے چلے گئے۔ یمن پورا عیسائی تھا، مسلمان ہو گئے۔ ملک شام پورا کا پورا، جو فلسطین ہے، جارڈن ہے اور موجودہ دور میں بیروت ہے، لبنان ہے، یہ سارے علاقے وہ تھے جہاں عیسائی آباد تھے، لیکن ان کے دل نرم تھے، سچے عیسائی تھے وہ۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں ماننے والے تھے، وہ ایمان کی زندگی موجودہ دور کے لوگوں کی طرح، لہذا انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کو کوئی تردد نہیں پیش آیا۔ اب آگے جب روم پہنچے اور اس کے بعد جو یورپ کے ممالک ہیں وہ چونکہ سیکنڈ ہینڈ عیسائی ہے، اور عیسائی اپنے آپ کو اس لیے کہتے ہیں تاکہ حرام کام کرنے کی اجازت مل جائے، اسی لیے وہاں سے تھوڑا رکاوٹیں شروع ہوئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے دل نرم تھے، ان کے درمیان کیا تھا، ذالک بأن منهم قسیسین ورہبانا، ان کے درمیان اسکالرز بھی تھے، ان کے درمیان عبادت گزار لوگ بھی تھے، لہذا ان کو اسلام سمجھنے میں زیادہ دقت نہیں پیش آئی، اسلام کو انہوں نے قبول کیا، کیونکہ شریعت کا کانسیپٹ تھا، دین کا کانسیپٹ تھا، اور شریعت میں آپ جانتے ہیں کہ چند امور ایسے ہوتے ہیں جن سے روکا جاتا ہے، باقی الحمدللہ جو عام زندگی ہے روٹین کی، اس پر اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے، اس کو وائلیٹ کرتا ہے کہ تم اپنی زندگی بسر کرو، تمہاری اپنی زندگی میں سے کسی چیز کو کوئی قربان نہیں کرنا ہے، نہ مشرکوں کی طرح اولاد کی قربانی دینی ہے، اور نہ بھٹکے ہوئے اہل کتاب کی طرح زندگی کی خوشیوں سے قربانی دے کر یوگی جوگی بننا ہے، کچھ نہیں، آرام سے زندگی بسر کرو۔ اللہ کے رسولوں نے جیسی زندگی بسر کی، اللہ کے نبیوں نے، اہل اللہ نے، صحابہ نے جیسی زندگی بسر کی، اپنے خاندان کے ساتھ، خاندان کی خوشیوں کے ساتھ، بچوں کی تربیت کے ساتھ، اکل حلال کماتے ہوئے، لہذا فرمایا یہ بنیادی نقطہ نظر ہے، اس کو ہم سمجھے، بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کیا پہلی چیز میں نے 3 باتوں کا حوالہ دیا تھا، پہلا مسئلہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو نہ حرام کرو ان پاک چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دیا۔ طیبات اس کو سمجھنا ہے، ما احل اللہ لکم جو اللہ نے حلال کر دی، ولا تعتدوا اور حد سے آگے نہ بڑھو، اس اعتداء کو سمجھنا ہے، حد سے آگے بڑھنے کا کیا مفہوم ہے۔ فرمایا اے ایمان والو لا تحرموا حرام نہ قرار دو پاکیزہ چیزوں کو۔ دیکھیے بنیادی نقطہ نظر شریعت کا یہ ہے، شریعت کی بنیاد یہ فنڈامنٹل شریعت کا ایک اصول ہے، پرنسپل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی پاک اچھی بھلی چیزیں ہیں وہ حلال فرما دی ہیں، جو حرام ہے نا وہ گندی ہیں، وہ ناپاک ہے، نجیس ہے، وہ انسان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ اس حقیقت کو اگر انسان سمجھ لے تو شریعت اسلامی پہ جو بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، اعتراضات کرنے والے وہ تو کہنے دیجیے لفظ برا ہے، منافق ہوتے وہ اپنے دین کے سلسلے میں بھی خود تو گوشت کھائیں گے، گوشت کھانے پہ تنقید کریں گے، خود بے ایمان ہے، تم خود استعمال کرتے ہو، لیکن بولنے میں کھلے عام میں یہی بات کریں گے۔ عجیب بات ہے، تھوڑے دنوں سے ہمارے ڈرائیور صاحب غائب ہے، گھر چلے گئے تو آ نہیں رہے، یونیورسٹی ٹیکسی سے جانا پڑ رہا ہے، ٹیکسی ڈرائیور غیر مسلم بلا وجہ اس نے مسئلہ چھیڑا، میں بہت خاموش رہتا ہوں اپنا مطالعہ، لیکن اس نے مسئلہ چھیڑا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میرا ایک مسلمان دوست ہے، میں زبردستی ان کے گھر جاتا ہوں اور بڑے کا گوشت کھاتا ہوں، وہ مجھے سنا رہا ہے۔ تو جو چیزیں تم خود کرتے ہو اس کو ایشو بنا کے پھر معاملے کیوں کرتے ہو، کسی معصوم کو نہتے کو کیوں مارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ سب کی سب پاک ہے، ناپاک چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ وہ ناپاک چیز کیا ہے اس کی مثال ابھی آگے آ رہی ہے۔ جو جانور ناپاک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، پنجوں سے کھانے والے جانور، شکار کر کے کھانے والے جانور، وہ پرندے جو کسی جاندار کو کھاتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ باقی ہم جانتے ہیں کہ پھل پھول جائز ہے، ترکاری جائز ہے، اور جن جانوروں کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان فرما دی، وہ جانور یا ان کے مثل جو جانور ہیں وہ سب حلال ہے، استعمال کر سکتے ہو، ان میں سے کسی بھی چیز کو تم حرام نہیں کر سکتے۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ تعالیٰ حلال ڈکلیئر کر رہا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو
अरक़ निसाई की शिकायत थी। अरक़ नसा, नसा एक नस होती है जो रसने लगती है, जिसकी वजह से पैर में बहुत दर्द होता है। तो ऐसे मौके पे गोश्त वगैरह बिलखुसूस रेड मीट वो जरा डॉक्टर्स हकीमा रोक देते हैं, ओके, परहेज के लिए किसी चीज से आप रोके, कोई हर्ज नहीं। तो इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे, तो बनी इसराइल ने ऊंट को हराम डिक्लेयर कर दिया। उनको क्या हक था कि वो ऊंट को हराम करार दे, जबकि अल्लाह ने उसको हलाल किया। जबकि उनके पास जो तौरात थी, उस तौरात में तज़किरा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते थे, कोई हरज नहीं। लेकिन चूंकि उन्होंने एक रिवायत पकड़ ली और वो रिवायत की बुनियाद पर शरीयत बना ली, हमको इस बात की इजाजत नहीं है कि किसी वजह से किसी चीज से तबीयत इबा कर रही है, इनकार कर रही है, नहीं खा सकते, मिजाज न बनने के अलावा कभी कभी परहेज भी होता है। तो ये सारी सूरतों में किसी चीज को हराम नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है, वो हलाल है, दूसरा खा सकता है, आराम से खा सकता है। और आप जानते हैं सूरत तहरीम में अल्लाह ताला ने तफसील के साथ ये बयान फरमाया कि वो शहद चखने के मसले पर कुछ उम्महातुल मोमिनीन में इख्तिलाफ हो गया था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा की कसम मैं शहद चखूंगा ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ऐ नबी अल्लाह ने आपके लिए जो हलाल किया आप उसको हराम नहीं कर सकते। मैं नहीं चखूंगा, खुदा की कसम ये नहीं कह सकते। और फिर इस तरह कह देने पे क्या है, वो हुक्म भी आपके सामने आने वाला है। शरीयत में पाक चीजों को हलाल किया गया है, शरीयत ने जिनको हराम डिक्लेयर किया वो नापाक है, एक बात। दूसरी बात ये कि किसी भी शख्स को, चाहे वो कितने बड़े स्कॉलर हो, आलिम दीन हो, शेख हो, मशाइख हो, किसी हलाल चीज को हराम करने की और किसी हराम चीज को हलाल करने की उनको अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी, उनको ये हक नहीं दिया गया। अब आप कहेंगे बाज़ अइम्मा का इख्तिलाफ है, बाज़ चीज खा सकते हैं, बाज़ चीज नहीं खा सकते हैं। देखिए अइम्मा का इख्तिलाफ दलील समझने की वजह से, अपनी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से नहीं, वो दलील पर गौर करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि भाई समंदरी मखलूक, आबी मखलूक के माने मछली होते हैं, मछली हलाल है। इमाम शाफी ये कहते हैं कि भाई नहीं, समंदर की सारी चीजें हलाल। लेकिन आगे चल के इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को भी अपनी राय बदलनी पड़ी। जब वो मक्के मुकर्रमा में रहते थे, जब उनका सफर हुआ, मिस्र गए, तो उन्होंने देखा कीड़े मकोड़े, मगरमच्छ, मेंढक, तांबेल, कई कई चीजें, तब इमाम शाफी ने अपना कौल बदल दिया, फतवा बदल दिया और ये कहा नहीं, समंदर में वही चीजें हलाल है जो जिसकी मिसाल जमीन पर हलाल है। समंदर का खिंजीर हराम होगा, समंदर की बिल्ली हो तो हराम, वो तो बिलो एक चीज होती है, समंदर में होती, पानी में होती। तो लाजमी बात है जे कोई भी इमाम, हम ये गलत फहमी में न रहे, अपनी जानिब से हलाल, अपनी जानिब से हराम नहीं कहते, कोई भी नहीं, नौज़ुबिल्लाह। वो लोग तो इतने मुत्तकी हुआ करते थे, इतने मुत्तकी हुआ करते थे कि अल्लाह की किताब सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर जर्रा बराबर बात करने को गवारा नहीं किया करते थे। दलील समझने में इख्तिलाफात हुए, उसकी वजह से चंद इख्तिलाफात है, और वो इख्तिलाफ का आज आप लोग खुद मजा उठा रहे हैं और खुद झिंगे खाते हैं, जो कि इमाम अबू हनीफा के नजदीक झिंगा कीड़ा है, उसको जायज नहीं करार देते हैं। लेकिन इमाम शाफी के पास झिंगा चुके ऐसी मखलूक है तो जमीन पे उस टाइप की कोई मखलूक हराम नहीं, वो कहते नहीं जायज है, खाओ। इरशाद फरमाया कि देखो तुम ये नहीं कर सकते कि हलाल को हराम, हराम को हलाल डिक्लेयर करो, नहीं। ऐ ईमान वालों, ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। दो चीजें हो गई, एक तो ये कि पाकीज़ा चीजें हलाल है, नंबर 1, और जो चीजें हराम है उनके जहन में हम क्लियर कर ले वो गंदी है, नापाक है, नजीस है, उसकी भी वजाहत आएगी। दूसरी चीज ये कि किसी के अंदर ये सलाहियत नहीं, ये हक नहीं कि वो किसी चीज को अपने से हलाल या हराम डिक्लेयर करे। किताबुल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में ही बात कर सकेंगे वो। नंबर 3, कभी कभी बाज लोगों पर, बिलखुसूस जो गैर ज़वील उलूम होते हैं,
आलिम नहीं होते, बाज़ाब्ता उन पर दीनदारी का ऐसा गलबा हो जाता है कि वो ऐसी हलाल चीजों को हराम करने लगते हैं, नहीं मैं तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं तो नहीं इस्तेमाल करूंगा। वो दीनदारी के खिलाफ है, तक़वे के खिलाफ है। मुतअद्दिद अहादीस हैं जिसमें कई एक वाक़ये हैं कि बाज़ सहाबा पे इस्लाम कबूल करने के बाद इस तरह का गलबा हुआ कि नहीं मैं तो रात में आराम ही नहीं करूंगा, रात भर तहज्जुद पढ़ूंगा। किसी ने कहा नहीं मैं गोश्त को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैंने वेजिटेरियन बन जाऊंगा। सोचिए अगर अल्लाह के रसूल गवारा कर लेते तो हमारे अंदर एक पांचवा मसलक वेजिटेरियन का भी होगा। किसी ने कहा मैं डेली रोजे रखूंगा वगैरह वगैरह। किसी ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा। कई वाक़यात है रिवायतों में, इमाम बुखारी ने कुछ बयान किए, इमाम मुस्लिम ने कुछ बयान किए, और भी सीरत की किताबों में वाक़यात आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब की सरजनिश की, बुलाया, तलब फरमाया और समझाया, और ये इरशाद फरमाया कि देखो मैं मुत्तकी हूँ या तुम मुझसे ज्यादा मुत्तकी? वल्लाहि इन्नी लअख्शाकुम मिनल्लाह, मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। मैं आराम भी करता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, मैं गोश्त भी आ जाता है तो उसको तनावुल कर लेता हूँ, और मैं घर वालों के साथ जिंदगी बसर करता हूँ। किसी दिन मैं रोजा रखता हूँ, किसी दिन मैं रोजा नहीं रखता। लिहाजा फरमाया देखो ये मेरी सुन्नत है। और इसी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद है जो निकाह के मौके पे हम सुनते हैं और निकाह के सिलसिले में है समझते हैं, वो उमूमी जिंदगी के सिलसिले में आपने फरमाया फरमान रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नतों को छोड़ देगा वो मेरे दीन पर भी नहीं है, मेरे मसलक पर नहीं है। तो लाजमी बात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को इस्तेमाल किया और जिन चीज़ों के इस्तेमाल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरद्दुद नहीं हुआ, दावत में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, तोहफे कबूल करने के सिलसिले में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफे कबूल भी फरमाए, तोहफे इनायत भी फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी अच्छी ग़िज़ाएं उसके पीछे नहीं पड़े रहे, लेकिन कहीं से बना हुआ गोश्त आया, तनावुल फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडे मशरूबात आए, दूध आया, बड़े शौक से आपने उसको तनावुल फरमाया, अच्छे कपड़े आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैतन फरमाया। ये अलग बात है कि उठा के उनको अपने लिए नहीं रखा, किसी और को दे दिया, लेकिन ये सारी चीजें अहादीस सहीहा से साबित है। लिहाजा आपके दरमियान कोई साहब है जो चिकन को हराम करार देते हैं तो उनको रोकिए, समझाइए, इतने गलबे की जरूरत नहीं है, जो अल्लाह ने हलाल कर दिया हलाल किया। हमारे दरमियान बाद लोग बोलते तोहफों को, हमारे पीरों के तोहफे कबूल न करो, तुम्हारे पीर बड़े अल्लाह के रसूल बड़े, फैसला करो क्या चीज है। तो अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया, लाज़मी बात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिसने भी पेश किया वो छोटा था ना, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल या बड़ा तो नहीं था। तो अगर कोई छोटा भाई आपका तोहफा दे रहा है कबूल करो उसको, फिर कोई अच्छा बदला दे दो, दुआ दे दो, सीने से लगा लो, खुश हो जाएगा वो, और क्या है। ये सारी चीजें के इबादत के और तसव्वुफ के गलबे में आकर भी बात चीजों को अपने ऊपर हराम कर लेना ये भी मुनासिब नहीं। एक मर्तबा जब इत्तेफाक हुआ कि हम अपने स्टूडेंट के साथ एक जगह गए तो बहुत दीनदार हमारे साथी है, मस्जिद अक्सा के करीब रहते हैं, यानी यहाँ सीताफल मंडी में फलस्तीन में नहीं, तो हमारे यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, बहुत दीनदार है, अल्हम्दुलिल्लाह मुतशर्रे है, पूरे शरीयत पर अमल करते हैं। और रिफ्रेशमेंट जैसे हम लोगों का रिवाज है तो हमारे स्टूडेंट हाथ रोक के बैठे हुए, अरे चाय पी लो, अरे बिस्किट खा लो। बाद में निकल के मुझसे कहते हैं मेरे शेख ने कहा कि अमीरों के घर पे दावत न खाओ। तुम्हारे शेख कौन होते? कौन है वो शेख? नाम बताओ। बोला जाके उनकी इस्लाह करूंगा, लेकिन नाम नहीं बताया। वो हमारी घबराहट के ये कौन सी शरीयत है, कौन सा दीन है, कहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के पास तशरीफ ले गए, तभी तो गोश्त में जहर मिला के देने की कोशिश की गई ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब की दावतें कबूल की, गैर मुस्लिम की दावतें कबूल की। ये सारा जो एक हम निज़ाम बना लेते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि अपने तकवे का रोक डालो दूसरों पर। धोसालोजी बोलते हैं इसको, ये इस्लाम नहीं है।
سادگی ہے اسلام میں، کھلا ہوا دل۔ فرمایا دیکھو یہ تیسری چیز بھی غلط ہے، اسی لیے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرو۔ تم کون ہوتے ہو جب اللہ نے حلال کر دیا تو تم اس کو حرام کرو؟ تم کون ہوتے ہو؟ حد سے آگے بڑھ رہے ہو، تمہاری حد نہیں ہے یہ، تمہاری حد یہ ہے کہ شریعت کے اندر رہ کر زندگی بسر کرو، شریعت کو کراس نہ کرو۔ اعتداء کے معنی ہوتے ہیں لمٹس کو کراس کر جانا، اعتداء کے معنی ہوتے ہیں حدود کو پھلانگ جانا، حدود کو وہ آگے بڑھ جانا، تجاوز کر جانا۔ فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، کسی بھی سلسلے میں نہ کوئی حرام کا مزہ چک کے حد کو پھیلاندو اور نہ کوئی حلال چیز کو، طیب چیز کو حرام قرار دینے کی کوشش کرو۔ یہ ساری چیزوں میں تم حد میں رہو، جو چیز پسند ہے وہ تناول کر لو، جو چیز پسند نہیں ہے ان کے سلسلے میں خاموش رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی چیز اگر کسی کی باڈی کو سوٹ نہیں کرتی، کسی کے مزاج کو سوٹ نہیں کرتی، وہ نہ کھائے اپنے لیے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ انداز دینا کہ میں اس کو تقوی کے خلاف سمجھتا ہوں، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف سمجھتا ہوں، اس لیے نہیں کھا رہا ہوں، یہ بلا وجہ کا تقوی ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، ایسے حد سے آگے بڑھ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ حد میں رہنا شریعت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت یہ عین عبادت ہے، یہی طریقت ہے، یہی تصوف ہے، یہی اسلام ہے، اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور تم کھا سکتے ہو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو حلال طیب عنایت فرمایا۔ دونوں شرطیں پھر بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے، ایک تو یہ کہ وہ حلال ہو، اور حلال ہر وہ چیز حلال ہوگی تو طیب ہوگی، عمدہ ہوگی، اچھی ہوگی، پاک ہوگی، صاف ستھری ہوگی، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی، اس کو تم کھا سکتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تم نے ایمان قبول کیا، اس بات کے تم دعوے دار ہو کہ تم مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ جب اللہ بھی ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا حکم مانو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، میں نے ابھی ایک اشارتاً بات عرض کی تھی، سورۃ التحریم میں اس کی تفسیر آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین میں سے کسی کے پاس گئے تھے تو زیادہ دیر توقف فرمایا، انہوں نے کچھ شہد پیش کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، تو دوسری خواتین نے یہ سوچا کہ وہاں ضیافت ہو رہی ہے، ہمارا وقت زیادہ وہاں لگ رہا ہے، تو ذرا ایک غیر نبوی انداز میں، کوئی اور بات تو میں نہیں کہوں گا، غیر نبوی انداز میں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے تو ہم کی بو آ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ یہ تھا انتہائی پاکیزہ، لہسن حلال ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، لہسن کھا کر مسجد میں نہ آؤ، مسواک کر کے آؤ۔ پیاز حلال ہے، کہیں حرام نہیں ہے، لیکن فرماتے تھے پیاز کی بدبو کے ساتھ مسجد میں نہ آؤ، مسواک کر کر، کلی کر کر آؤ۔ جب لہسن اور پیاز جو حلال چیزیں ہیں ان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تو بیڑیاں پی کے تو آنی نہیں چاہیے، اچھا آدھا گھنٹہ مسواک کر کے منہ سے بدبو نکال کر تمباکو کی آنا چاہیے۔ فرمایا اس سے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بدبو فرشتوں کے مزاج کے خلاف ہے، خوشبو فرشتوں کے مزاج کے مطابق۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد آ رہے ہو تو اہتمام کرو اور خوشنما لباس جتنا ہو سکتا ممکن ہے اور صاف ستھرے زیب و زینت کے ساتھ خوشبو وغیرہ لگا کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ کس کے دربار میں آ رہے ہو؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کہہ دیا ذرا آپ کے منہ سے ہینگ کی بو آ رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ناراض ہو گئے اور خدا کی قسم آئندہ سے میں شہد تو کھاؤں گا ہی نہیں، کیونکہ اوریجنل جو شہد ہوتا ہے یاد رکھیے اس میں ان پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے، بدبو تو کہنی ہی نہیں چاہیے، جن پھولوں کا زمانہ ہے۔ مثلا اگر نیم کے پھول کھلے ہوئے ہیں تو نیم کے پھولوں کی خوشبو بھی رہے گی اور اس کی کڑواہٹ بھی رہے گی، اوریجنل ہو تو وہ۔ آرٹیفیشل ہر چیز آ رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مثلا ہم نے دیکھا مثلا یو پی میں کہ جب زمانہ اس کا ہوتا ہے جو پیلے پھول کھلتے ہیں جس سے تیل بنتا ہے، کڑوا تیل بنتا ہے،
تو اس زمانے میں اسی کی خوشبو شہد سے آتی رہتی ہے، لگ میں بیٹھے وہ شہد کی مکھی اسی سے غذا لے کر شہد میں تبدیل کر رہی ہے. تو اوریجنل شہد میں کچھ اس طرح کی خوشبو آتی ہے جو ذرا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بدبو ٹائپ ہے. تو اس پر ان لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اب شہد استعمال ہی نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ ارشاد فرمایا، اے رسول یا ایھا النبی لا تحرموا ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی خواہش حاصل کرنے، بیویوں کی خواہش کی رعایت میں آپ حلال چیزوں کو حرام کریں گے؟ نہیں، نہ کریں. تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ کفارہ دینا ہوگا ایسی چیزوں کے سلسلے میں. جبکہ کوئی حلال چیز ہے، اچھی چیز ہے، اور ہمارے ریئیکشن کے تھوڑا غصے میں آ کے کہہ گئے خدا کی قسم نہیں کھاؤ گا، گوشت اچھا نہیں پک رہا ہے، نہیں گل رہا ہے، اب اس کی وجہ سے کہا خدا کی قسم کل سے گوشت ہی نہیں کھاؤں گا، ختم قصہ. نہیں، ایسی چیزیں نہیں کہنا چاہیے. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ قسموں میں سے وہ قسمیں جو عادتاً بندہ کھاتا رہتا ہے. ذرا اردو میں ہم اسلوب نہیں اختیار کرتے، لیکن عربوں کا یہ عام اسلوب ہے. وہ کیا کہیں گے؟ لا واللہ، لا واللہ. حالانکہ قسم کھانا وہ نہیں چاہتے ہیں، لیکن ان کا ایک انداز ہے. مثلا بھائی تم چائے پی لو تو اس کا موڈ نہیں ہے تو کہے گا لا واللہ لا اشرب. تو قسم نہیں کھا رہا ہے، وہ تاکید کر رہا ہے. ایسی قسموں پہ پکڑ نہیں ہے فرمایا اللہ تعالیٰ، کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں. لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائے گا باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں سے وہ قسموں پر جو لغو ہو. لغو یعنی انویلڈ قسم کی، ویلڈ نہ ہو، بیکار ہو. ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ پکڑ فرمائے گا بما عقدتم الایمان، ان قسموں پر جو قسموں پر تم نے ہوش و حواس کے ساتھ تاکید کی. عقدہ، معقود، عقد جانتے ہی نا ایگریمنٹ کو کہتے ہیں. عقدہ کے معنی ہوتے تاکید کرنا، جان بوجھ کر، سمجھ کر، شعور کے ساتھ قسم کھائیں گے. تو یاد رکھیے قسم کی پہلی قسم ہو گئی یمین اللغوی، بیکار قسم کی قسم جو تکیہ کلام ہے، جو جملے میں آتی رہتی ہے، ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. نمبر 2 وہ قسمیں ہو گئی جن کو الایمان المنعقدہ کہتے ہیں، جو سوچ سمجھ کر معاہدے کے طور پر قسم کھائی جا رہی ہے. ان سوچ سمجھ کر اطمینان کے ساتھ گفتگو میں باضابطہ سامنے والے کو جتلانے اور بتلانے کے لیے جو قسم کھائی جاتی ہے، ان کی 2 قسمیں. ایک ہے یمین الغموس. یمین الغموس کے معنی یہ کہ کسی حلال چیز کو حرام کرنے کی قسم کھائی جا رہی ہو. عجیب اتفاقات ہوئے، ایک صاحب نے قسم کھائی، بیٹھے مجلس میں بات ہو رہی ہے، اختلاف ہو رہا ہے، اختلاف کرنے والا بولتا جا رہا ہے نہیں کیا، اپنے ثابت کر رہا ہے. اب ان کو غصہ چڑھتے چڑھتے قسم کھا رہے ہیں اب آج سے تیرے سے میں بات نہیں کروں گا، اگر آج کے بعد تیرے سے بات کیا تو میں کافر ہوں. ارے کیا کس قسم کی بات ہے، کفر کو دعوت دے رہے ہو. تو ایسی جو قسمیں ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، بسا اوقات ہمارے جذبے کے ماں باپ کے سلسلے میں کھا جاتے ہیں. منہ نے دیکھو گا تمہاری خدا کی قسم خدمت نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ. یہ یمین غموس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تم کو کبائر بڑے بڑے گناہ بتاتا ہوں. پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا تو ہے شرک، تو سب سے بڑا گناہ. پھر فرمایا عقوق الوالدین، والدین کے حق تلفی کرنا، ان کا حق، ان کا احترام نہ کرنا، ان کا حق ادا نہ کرنا. پھر تیسری بات ارشاد فرمائی یمین الغموس، ایسی غلط قسمیں کھانا، ناجائز چیزوں کی قسمیں کھانا جس کا کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. تو ایسی صورت میں وہ قسم توڑنا واجب ہے. قسم توڑنا واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر تم نے خلاف اسلام، خلاف تقوی، خیر کے مقابلے میں شر کی قسم کھا لی ہے تو قسم توڑو، کفارہ دو. کفارہ کیا ہے آگے آ رہا ہے. تیسری قسم ہوتی ہے
کہ ہم قسم تو کھا رہے تھے کسی چیز کو ادا کرنے کے سلسلے میں، کوئی ایسی چیز جو مباح ہے اس کے سلسلے میں، لیکن نہیں کر پائے. مثلا قرض لے رہے تھے تو خدا کی قسم میں 1 مہینے کے اندر دے دوں گا، 10 تاریخ تک دے دوں گا، لیکن سچویشن ایسی ہو گئی کہ قسم توڑنا پڑ رہا ہے. تو یہ دونوں قسموں کے لیے جب قسم توڑی جائے گی تو کفارہ ہوگا. ذرا کفارہ غور سے سن لیجیے کیونکہ قسم بہت توڑتے رہتے ہیں ہم لوگ. فَكَفَّارَتُهُ، تو اس قسم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کفارہ ہوگا اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، فرمایا 10 مسکینوں کا کھانا، وہ کھانا جو اوسط درجے کا ہو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. یہ نہیں کہ سڑی ہوئی دال چاول ابال کے دے دینا، جو گھر والوں کو کھلاتے ہو نا اس میں آپ کا کھانا 10 مسکینوں کو. اور اس بات پر تمام ائمہ بلکہ تمام صحابہ کا اتفاق ہے کہ کھانے کے معنی ہے کہ 1 ٹائم کا کھانا نہیں، 2 ٹائم کا کھانا، ناشتہ انکلوڈ نہیں ہے. اسلام میں بریک فاسٹ کا تصور زیادہ نہیں ہے. غدو والعشاء 2 چیزیں ہوا کرتی تھی. ایک کھانا اشراق کے بعد کچھ کھا لیا کرتے تھے 10 11 12 بجے کے آس پاس، اور دوسرا مغرب کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے، عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے. یہ تیسرا جو ہے نا، یہ فاسٹنگ کو بریک کرنے کا تصور یورپ سے آیا، لیکن یورپ کے انداز میں ہم نے نہیں قبول کیا. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، 1 انڈا ابال کر ایک لمبی چائے کی پیالی پیتے ہیں. ہم لوگ جو ہے آدھے گھنٹے تک کھچڑی کھاتے بیٹھے رہتے ہیں. یہ صحت کے لیے نقصان دہ. لہذا یہ 2 کھانوں کا تصور ہے. 2 کھانے آپ کھلائیں گے تو 1 سمجھا جائے گا، یعنی 1 دن کا کھانا. اب آپ کے اختیار میں ہے 10 دن 1 مسکین کو کھانا کھلائیں یا 10 مسکینوں کو 1 دن میں کھانا کھلا دیں، لیکن 2 ٹائم کا ہوگا. اب آپ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو آپ کو کھانے کا پیمنٹ کرنا ہوگا کہ آپ اپنے بال بچوں کے لیے جو کھانا لاتے ہیں وہ کس معیار کا ہوتا ہے. اگر مثلا عام طور پر آج کل ایک ہائیجینک ٹھیک ٹھاک کھانا 200 سے کم میں نہیں آتا، تو اس اعتبار سے پھر 10 مسکینوں کو پیسے دینے ہوں گے یا 1 مسکین کو 10 دن کے کھانے کے پیسے دینے ہوں گے. ایک چیز یہ نہیں کر سکتے تو فرمایا او کسوتہم، یا پھر ان کو کپڑے دو، 10 مسکینوں کو کپڑے دو. اب آپ 1 مسکین کو 10 جوڑے دے دیں گے تو بیکار ہو جائیں گے، وہ بیچے گا 9، 1 رکھے گا 9 بیچے گا. اسی لیے کسوتہم فرمایا، ہم جمع کی ضمیر ہے، یہ جمع پلورل فارم ہے. یہ لہذا 10 لوگوں کے کپڑے اس اعتبار سے جو ہم پہننا پسند کرتے ہیں. یہ ذوق پیدا ہونا امت کے اندر بہت ضروری ہے. یہ جو پیپر میں اشتہارات آتے ہیں نا، زکوٰۃ کی ساڑی اویلیبل ہے 50 روپے کی، جو آگے چل کے سوچے کہ کپڑا بننے کے علاوہ کسی اور کے قابل نہیں رہ جاتی ہے، غلط ہے. جو پہنا جا سکتا ہے جوڑا، جس کو کم سے کم سال 6 مہینہ انسان استعمال کرے، یہ ہے. تو ایسے 10 جوڑے 10 مسکینوں کو دینے پڑیں گے. تیسری چیز اور تحریر رقبۃ، ایک غلام آزاد کرو. غلام مسئلہ ہی نہیں ہے آج کل، غلام ختم ہو گئے. تو اب یہ 2 چیزوں میں سے ایک آپ کر سکتے ہیں. لیکن کوئی صاحب اتنے بیچارے غریب ہے کہ نہ 10 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں اور نہ ہی 10 لوگوں کے کپڑوں کا انتظام کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا، ہر ایک کے لیے نہیں، فمن لم یجد، جو نہیں کر سکتا اس کے لیے، فصیام 3 ایام، بخیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند کر دیا. جو بخیل ہوتے ہیں نا، پیسے کا خرچ کرو، روزے رکھ لو فری میں، میرے کوئی کھانے کے پیسے بچیں گے سوچ کے روزے شروع کر دیتا ہے. نہیں، خرچ کرو، جیب پہ بوجھ ڈالو. اطعام الطعام اسلام کا مزاج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کے وہ پیارے پیارے اعمال بتائیے جو لوگوں کی نگاہوں میں نظر آتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں، بعض حدیث میں 4، بعض روایتوں میں 4 بھی ہے، لیکن عام طور پر 3 باتیں ارشاد فرمائی. افشاء السلام، خود سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے اچھی دعا نہیں ہے. فرمایا وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور کھانا کھلانے کا اہتمام کرو. اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ،
لوگ جب سو رہے ہو نا تہجد کے وقت، اس وقت کھڑے کے نماز پڑھو۔ 3 باتوں کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اسلام کا مزاج ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ لہذا پہلی چیز تو یہ کہ کھانا کھلایا جائے، کیونکہ چند غریبوں کا بھلا ہوگا نا، پیٹ بھریں گے، اور وہ بھوک کی جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بسا اوقات لوگ ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی زندہ مثالیں ہم دیکھتے رہتے ہیں غریبوں میں، دیہاتوں میں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اختیار دی ہے، دونوں اختیاری ہے، دیکھیے کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا۔ تیسری بھی چیز تھی غلام آزاد کرنا، لیکن آج کل وہ پاسبل نہیں، لہذا اب یہ 2 کام تم نہیں کر سکتے، تو فرمایا فمن لم یجد، جو یہ نہیں کر سکتا ہے فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن وہ روزے رکھے، قسم توڑنے کی وجہ سے 3 دن روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ ہے تمہاری ان قسموں کا کفارہ جبکہ تم نے شعور کے ساتھ حلف لیا تھا، قسم کھائی تھی۔ تو میں نے عرض کر دیا ناجائز قسم کی ہو تب بھی، اور کوئی جائز تھی، مباح چیز میں تھی، آپ تاکید کے لیے قسم کھا رہے تھے، نہیں کر پا رہے تب بھی قسم توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کفارہ رکھا، لیکن فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کا پاس و لحاظ رکھو۔ قسم معمولی چیز نہیں، اللہ کا نام لے کر قسم کھا رہے ہو تو اس میں تم اللہ کو گواہ بنا لیتے ہو، لہذا قسموں کا احترام کرو، قسم کی حفاظت کرو، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو یوں ہی تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ اے میرے بندو لعلکم تشکرون، تم شکر گزار بنو، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمت کاملہ عنایت فرمائی۔ شریعت بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت کاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت عنایت فرمائی، اس پہ شکر یہ ہے کہ شریعت کو عمل کرو۔ یہ ہوگی دوسری بات۔ پہلا حکم تو یہ کہ پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ اگر قسم کھا لی جائے تو پھر اگر قسم عادتاً ہے، جملے میں استعمال میں آ گئی، تکیہ کلام میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر مجلس میں کھائی جا رہی ہو، حلف لیا جا رہا ہو، اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں نہ کرنے کی صورت میں کفارہ ہوگا۔ اصل چیز تو یہ ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، قسم پوری کرنا، لیکن نہ کر سکے تو پھر تم کو کفارہ دینا ہوگا۔ تیسری چیز بہت ہی اہم حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، الانصاب فعال نکالنا، فعال جوتوشیوں کے پاس جا کے قسمت کے حالات معلوم کرنا، فعال عین کے ساتھ نہیں، صرف الف کے ساتھ، فعال، پتہ نہیں اردو بھی کتنوں کو آتی نہیں آتی۔ والازلام، اور تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال، نہیں معافی چاہتا ہوں، الانصاب نصب، آستانوں پر جانا، نصب کرنا کوئی چیز، والازلام اور فعال نکالنا، یہ 4 چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اور رجسن گندی ہے، رجسن گندی ہے، ناپاک ہے، کراہیت ہونی چاہیے۔ نمبر 2 من عمل شیطان، شیطان کے کام ہیں، شیطان کے کرتوت۔ فاجتنبوہ، تم ان سے دوری اختیار کرو، اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، ورنہ پھنسو گے آخرت پہ۔ شراب کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز سورۃ البقرہ میں آئی کہ جب صحابہ مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے تو پھر اس وقت چونکہ عربوں میں شراب کا ویسے ہی رواج تھا جیسے آج کل یورپ میں، کہ کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی، لہذا عرب ہر گھر میں کچھ نہ کچھ اسٹور کر کے شراب رکھتے تھے، مہمان آئیں گے تو پیش کرنا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ کے دل میں چونکہ شراب سے کراہیت تھی، وہ بچتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ چیز اچھی تو نہیں لگتی، منہ سے بدبو آ رہی ہے، بکواس کر رہا ہے،
یہ کیسے حلال ہو سکتی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں معاوضہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ شراب جو ہے نا ہے تو بری چیز، کچھ منفعاتیں ہیں، کچھ فوائد ہے، لیکن ہے یہ بری چیز۔ سورۃ البقرہ میں پہلا حکم آیا ہے۔ لہذا جو صحابہ جتنا زیادہ فہم رکھتے تھے اسلام کا، حضور سے جتنا قریب تھے، وہ شراب سے دور ہو گئے، انہوں نے شراب چھوڑ دی۔ لیکن پھر بھی چونکہ حرام ڈکلیئر نہیں ہوئی تھی، اسی لیے کچھ واقعات ہونے لگے تھے جس میں شراب پی گئی اور مسئلے پیدا ہونے لگے۔ لہذا ایک صاحب نے شراب پی، نماز غلط پڑھا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں معروضہ پیش کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کا انتظار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، شراب پینے کی صورت میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب 80% صحابہ 85% صحابہ سمجھ گئے کہ شراب اتنی گندی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے نماز ہاتھوں سے چلی جائے گی، لہذا شراب چھوڑو، شراب ختم کرو اور کسی طرح شراب سے بچنے کی کوشش کرو۔ لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا گیا شراب حرام ہے۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا نا کہ اس وقت اس قدر استعمال تھا کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ شراب اسٹور کر کے رکھی جاتی تھی، لہذا لوگ اس کو دودھ کی طرح سمجھتے، برائی نہیں سمجھتے، اس کو دھیرے دھیرے نکالنا تھا۔ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہے تو گندی چیز، اسمها اکبر من نفعها، کہ ان کا گناہ جو ہے وہ ان کی جو معمولی منفعتیں ہیں نا، کچھ لوگوں کی تجارت چل رہی، دکان چل رہی، اس سے کہیں زیادہ اس کا گناہ ہے، وبال ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز نماز، تم اگر نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہیں پھٹک سکتے، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ اس کا جو ہے قطعی فیصلہ فرما دیجئے، قطعی فیصلہ فرما دیجئے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دو کیس آئے کہ شراب پینے کے بعد حالت نشے میں بدتمیزی ہو گئی، بدتہذیبی ہو گئی، جو اس کا لازمی نتیجہ ہے، وہ نہیں ہونا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ وقت آ گیا ہے کہ شراب کو شراب کا حقیقی مقام دے دیا جائے۔ یہ آیت نازل ہو گئی کہ اے ایمان والو، شراب، جوا اور بتوں کو نصب کرنا اور فال نکالنا رجس، گندگیوں کا نام ہے، گندگیاں ہیں اور ان کو ان سے بچنا ہے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ آیت مدینہ منورہ میں سنا دی اور اس کے بعد حرام ڈکلیئر کر دیا گیا، کہا کہ شراب کا اب ایک قطرہ تم استعمال نہیں کر سکتے۔ اتنا کلیئر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنی وضاحت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو برتن شراب کے ساتھ خاص تھے ان کو توڑنے کا حکم دیا۔ سراہیوں میں جو شراب رکھی جاتی تھی، سراہیوں سے جن جگہوں میں نکالی جاتی تھی، جس جگ سے پھر پیمانوں میں ڈالی جاتی تھی اور جن پیمانوں پہ کشتیوں پر رکھ کر صرف کی جاتی تھی، 5 برتن کو توڑ دینے کا حکم دیا، توڑ کے پھینک دو۔ یادیں بھی وابستہ نہیں رہنا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول تھوڑا لیمبو نچوڑ دو تو سرکہ بن جائے گا، کہا بہا دو، ابھی بہا دو، ابھی پھینک دو، نام لے لینا۔ فرمایا کہ میں مالک ہوں، غیر مسلم کو بیچ دیتا ہوں، کچھ پیسے آئیں گے، کہا حرام کا مسلمان مالک نہیں ہوتا ہے۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شراب خریدے تو وہ مالک نہیں ہوتا ہی نہیں، حرام چیز کا مالک نہیں ہوتا، نہ شراب کا مالک ہوتا ہے نہ خنزیر کا۔ اس قدر اس کو کراہیت کے مقام پہ رکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے کا اعتماد اور سختی صحابہ نے دیکھی، تو پھر آپ نے مشہور جملہ سنا ہوگا کہ مدینہ منورہ کی نالیوں میں شراب بہہ رہی تھی، ختم کر دیا انہوں نے۔ بعض کے پاس بہت قیمتی شراب تھی، فورن سے لائے ہوئے تھے، باہر سے لا کے رکھے ہوئے تھے، اور وہ ضائع کرنے میں تردد تھا، لیکن جب اللہ کے رسول کا حکم آیا انہوں نے مہنگی شراب، سستی شراب، کثیر شراب، قلیل شراب سب ضائع کر دی، ختم قصہ۔
اکھاڑ کے پھینک دیا شراب کے نشے کو. حالانکہ وہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، عادی تھے. جیسے میرے لیے صبح اس وقت تک صبح نہیں ہوتی جب تک کہ میں چائے نہ پی لوں. اور آپ سوچئے اگر یہ کوئی چائے حرام ہے تو مجھے ہفتوں لگیں گے اس کے لیے، شاید دوا بھی لینی پڑے گی. لیکن صحابہ پلٹ گئے ایک دم، تحویل قبلہ، جو اللہ کا حکم آ گیا قصہ ختم. پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. یہ مت کہو ایک بوتل پینے سے نشہ آتا ہے میں تو ایک ہی چمچہ پیا. فرمایا کہ اس کا پہلا قطرہ بھی حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، پیشاب کے حکم میں ہے، نکال کے پھینک دو. اس سختی کے ساتھ اسلام میں شراب حرام کی گئی کہ کوئی کسی قسم کی نرمی رعایت کو نہ اللہ نے گوارا فرمایا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں بڑی سردی تھی وہاں تو پینا ضرور رہتا. وہ صاحب ماں کا کیا فتویٰ ہے؟ تو یاد رکھو یا تو اللہ کے دین پہ عمل کرو یا شیطان کی شریعت پہ عمل کرو، دونوں میں سے ایک. بیچ کی راہ نکالنے کی کوشش نہ کرو. قصہ ختم. اللہ نے حرام کر دیا، حرام کر دیا. فرمایا اگر تم بچو گے تو اسی میں تم بامراد و کامیاب ہوگو. فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تو تم اجتناب کرو، بچ جاؤ، دور ہو جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیوں؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اور شیطان یہ چاہتا ہے، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنیاں، نفرتیں ڈالے، خمر کے ذریعے سے یعنی شراب کے ذریعے سے، والمیسر جوے کے ذریعے سے. جوا کیا ہے؟ جوا ہر اس ایکٹیویٹی کا نام ہے جس میں ایک کا غبن ہو جائے اور دوسرے کا فائدہ ہو جائے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے. اسی لیے علماء نے بالاتفاق لاٹری کو حرام کہا. کیوں؟ 1,00,000 لوگوں نے خریدا اور 90,09,099 کا نقصان ہوا، ایک کو ملا. غبن ہوا کہ نہیں ہوا؟ حرام. تو جوئے کی جتنی شکلیں ہیں ان میں یہ بیسک کانسیپٹ آپ دیکھ لیں کہ میرے پیسوں کا غبن ہو کر، میرے پیسوں کا نقصان مجھے ہو کر، یا 10 لوگوں کے پیسوں کا نقصان ہو کر وہ ایک کی جیب میں جا رہی ہے. تو اس کے معنی یہ کہ یہ جوا ہے، جوا حرام ہے. اس لیے حرام ہے، اس لیے حرام ہے کہ جو جواری کامیاب ہوتے ہیں وہ انتہائی گندے بدماش شریر ہوتے ہیں. وہ سازشیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں اور عام آدمی کامیاب نہیں ہوتا. اور کبھی کبھار اگر عام آدمی کامیاب ہو گیا تو آپ اس کو مثال قرار دے کر حرام کو حلال نہیں کر سکتے. ابھی آ گیا، حلال کو حرام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام کر دیا حرام ہے، ختم. اس سے ہاتھ دھو لینا چاہیے، دور ہو جانا چاہیے. فرمایا کہ دیکھو یہ شراب اور یہ جوا، اس کے ذریعے سے شیطان نفرتیں ڈالتا. نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ لاکھوں لوگوں کا نقصان ہو گیا، 1 کروڑ پتی بن گیا. نفرت ہوگی کیونکہ سوچیے نفرتیں پھیلیں گی. اور وہ یصدکم عن ذکر اللہ، اور شیطان چاہتا ہے کہ نشے کے ذریعے سے اللہ کے ذکر سے تم کو محروم کر دے. اللہ کا ذکر اور وعن الصلاۃ، نماز سے تم کو محروم کر دے. نمازیں تمہارے ہاتھوں سے جاتی رہے، اس سے بڑھ کے کیا محرومی ہوگی. لہذا اس مشروب سے تم کو دوری اختیار کرنی ہوگی. فہل انتم منتہون، تو تم کیا باز آ جاؤ گے. اب اس کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں. عربی کے اعتبار سے مفسرین فرماتے ہیں کہ فہل انتم منتہون، اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فانتہو، رک جاؤ، تو وہ خوبصورتی نہیں ہوتی جو فہل انتم منتہون میں ہے. کیونکہ فرمایا عربی ادب کے لحاظ سے، فصاحت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے انتہائی گندی چیز ہے. یہ گندی چیز سے بچو گے کہ نہیں بچو گے؟ کسی بھی چیز کی بڑی برائی بیان کرنے کے بعد اس سے یہ کہا جاتا ہے، جیسے ہم بھی کرتے ہیں بچوں سے، کہ بچوں کو کسی گندی چیز کی بات ہم نے بتائی، یہ دیکھو یہ گندگی ہے، اس پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، ڈسٹ بین ہے، کچرا ہے، اس کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالنا، اس کو ڈالنے سے پیٹ میں جراثیم کیڑے بڑھ جاتے، پھر تم بیمار ہو جاؤ گے، پھر ڈاکٹر انجیکشن لگائے گا، آپ سے نہیں جاؤ گے نا. بولیں گے نہیں بولیں گے. تو یہ لب لہجہ ایک حد تک میں اشارہ کر رہا ہوں، ورنہ جو حسن عربی کا ہے وہ تو عربی میں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم بچ جاؤ گے کہ نہیں.
ابھی اپنے مولا کے حکم کو مانو گے کہ شیطان کے حکم کو مانو گے؟ رحمان کی شریعت پہ چلو گے کہ شیطان کی شریعت پہ چلو گے؟ فیصلہ کر لو. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پھر ختم ہو گیا مسئلہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدھ کیس آیا تو حضرت ابوبکر نے کہا اس کو 40 کوڑے مارو تاکہ سدھر جائے. جج کو تعزیری طور پر سزائیں دینے کا اختیار رہتا ہے نا. حد تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حد تو نہیں نازل فرمائی تھی، لیکن حضرت ابوبکر نے فیصلہ کیا، ہو گیا قصہ ختم. پھر کیسز نہیں آئے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. بحرین سے قافلہ واپس آیا، کچھ قافلہ بحرین گیا تھا، وہاں سے واپس آیا اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر شکایت کی، یا کوئی اور نام ہے صحابی کا وہ میں بول رہا ہوں، کہ فلاں صاحب نے بحرین میں شراب پی، میں نے دیکھا ان کو. پتہ نہیں کیوں بحرین شراب کا اڈا بنا ہوا ہے. ابھی سنا بہت سے بزرگ سعودیہ سے سفر کر کے بحرین جاتے ہیں مزہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہمیں بول دیا تو تجربہ کرنے کی کوشش مت کیجیے، بہت گندی اور حرام چیز ہے وہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین میں نے دیکھا وہ سو شخص وہ استعمال کر رہے تھے. حضرت عمر نے کہا تمہارے کہنے سے تھوڑی میں اس کو سزا دوں گا، کوئی اور گواہ لاؤ. بہت زبردست انہوں نے گواہ پیش کر دیا. کہا حضرت ابو ہریرہ بھی گواہ ہے، انہوں نے بھی دیکھا، وہ سفر میں تھے حضرت ابو ہریرہ. تو حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو طلب کیا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ امیر المومنین حالت نشے میں دیکھا اور شراب کی الٹی بھی کی اس نے. تو کہا 2 گواہ ہو گئے، لاؤ پکڑو، مارو اس کو 40 کوڑے، بلکہ مجھے دو. اور وہ ڈر گئے وہ صاحب. حضرت عمر بڑے طاقتور، تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں ہے قرآن مجید میں؟ جو ہم لوگوں کا مسئلہ پھنستا ہے نا، تو کہاں ہے قرآن مجید میں پوچھتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اللہ کی کتاب کا نام یا اللہ کے رسول کا حوالہ آتا ہے، بہت محتاط ہو جاتے تھے. رک گئے. کہا میں 40 کوڑے تو میں ماروں گا کیونکہ حضرت ابوبکر نے مارے تھے. کہا نہیں، آپ کتاب اللہ سے ثبوت پیش کیجیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، کہا حضرت ابوبکر نے کس بنیاد پہ سزا دی؟ قرآن مجید میں کچھ ایسا ہے ثبوت یا حدیث میں؟ تو صحابہ خاموش ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کو 80 کوڑے ماریا. اچھا دیکھیے کیا دور تھا اور کس طرح ہمارے سامنے تاریخ پیش کی جاتی ہے. دور کیا تھا، کیسی محبتیں تھی، کتنا آپس میں ان اسلاف میں تعلق تھا، اور ہمارے سامنے جو تصویر پیش کی جاتی ہے بالکل الٹی. حضرت علی نے کہا امیر المومنین اس کو 80 ماری. ہاں 80 کیسے ماروں؟ تو کہا دیکھیے اس نے شراب پیا اور نشہ ہوا اور نشے میں جھوٹی بات کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کہا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. تو یہ 40 کوڑے آپ اس کو ماریے نشہ کرنے پر، 40 کوڑے ماریے اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنے پر، 80 کوڑے ماریے اس کو فرمایا حضرت علی نے. لہذا اس وقت سے ججز کے لیے یہ ایک نظیر ضروری نہیں، جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اسلامی مملکت میں، یا 80 کوڑے بھی مارے جا سکتے ہیں، یا پینلٹی بھی ہو سکتی ہے، یا سب سے اچھا اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیں تاکہ ڈاکٹر جو ہے اس کی کاؤنسلنگ کر کے ٹھیک ٹھاک کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے شراب کو بہت سختی کے ساتھ حرام کیا ہے. طرح طرح کی شکلیں اس کی آج ہماری سوسائٹی میں رائج ہو رہی ہے، اور ہمارے نوجوان لڑکے تو لڑکے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہماری لڑکیاں نہیں بچ پا رہی ہیں. خبر لیجیے جو کالجز کو جاتے ہیں، خبر لیجیے جو ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، خبر لیجیے ان کی جو گھروں سے دور رہتے ہیں. ایسے ایسے بعد میں واقعات نکل کر آتے ہیں ان کے کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ مسلمان نے یہ حرکت کی، مسلمان لڑکے نے، مسلمان لڑکی نے مندروں میں جانا، شرابوں کا پینا، کلبوں میں جانا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اپنے بچوں کی سخت سے بات پوری شریعت پر تربیت کیجیے. کوئی شریعت پر تربیت کرنے کے معاملے میں ذرہ برابر کمپرومائز مت کیجیے. ان کی آخرت پر تباہ کریے، فاقہ کر کے دنیا گزار لیں لیکن جہنم میں نہ جائیں. یہ ہم طے کر کے اپنے بچوں کی تربیت کریں. فرمایا کہ دیکھو
یہ وہ گندگیاں ہیں جن کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان نفرتیں ڈالتا ہے۔ کتنے لوگوں نے شراب پی کے اپنے ماں باپ کو قتل کر ڈالا، ماں کو قتل کرنے کے واقعات پیپر میں آئے ہیں۔ کتنے لوگوں نے شراب پی کے اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالا، کتنے لوگوں نے شراب پی کے گاڑیاں چلا دی، غریبوں کے اوپر گاڑیاں چلا دی، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ نفرتوں کی جڑ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے ام الخبائث، خباثتوں کی جڑ شراب ہے۔ لہذا اس شراب سے بچنے کے لیے کیا فرمایا؟ فَأَلَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آ جاؤ گے کہ نہیں؟ اگر اللہ کی محبت ہے تو باز آ جاؤ گے، شیطان کے راستے پہ ہو تو چلو گے۔ یاد رکھو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور احتیاط سے کام لو۔ فرما برداری میں، اطاعت میں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے میں احتیاط سے کام لو۔ اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جو عربی داں حضرات نہیں ہوتے اور عربی دانی کو اپنا نظم العین بھی نہیں بناتے تو ذرا قرآن پاک کا وہ مزہ ان کو نہیں آتا اور ان کے اندر ذرا گمراہیاں کبھی کبھی پیدا ہو جاتی ہے۔ سب نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں شاذ و نادر۔ اب اس میں بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حجت ہے کہ نہیں ہے، اس پہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ عرب یہ اس لیے بحث نہیں کرتا، وہ دیکھ رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد جب ورب ریپیٹ ہو جاتا ہے تو یہ عربی کا مزاج ہے کہ وہ ورب جس کو آپ فعل کہیں گے، ورب وہ ریپیٹ ہو جاتا ہے تو وہ کام بھی الگ سپریٹلی واجب ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول کی اطاعت ضمنی ہے، نہیں، اطاعت رسول بھی یاد رکھے مستقل ہے۔ حدیث بھی حجت ہے، حدیث پر بھی ویسے ہی عمل کرنا ہوگا جیسے کہ تم قرآن مجید کے حکم پر عمل کرتے ہو۔ اور ایک مرتبہ ایک صاحب بہت حدیث کی حجت کے سلسلے میں بیان کر رہے تھے تو میں نے کہا ان کو دعوت دو، گدھے کی بریانی بنا کے کھلا دو، کیونکہ قرآن پاک میں تو گدھا حرام نہیں ہے۔ حضور نے کہا نا گدھا حرام ہے حدیث میں، تو حدیث کو نہیں مانتے تو گدھے کی بریانی کھاؤ پھر تو۔ اب ایسے لوگ کھا بھی لیں گے، مسئلہ یہ ہوتے بذوق ہو جاتے ہیں۔ لہذا اطاعت رسول مستقل ہے، اس سلسلے میں شک و شبہ دائرے ایمان سے ہم کو خارج کر دیتا ہے۔ وَاحْذَرُوا، احتیاط کرو، دین کا معاملہ ہے، منمانی نہ کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو پھر جان لو کہ رسول کی ذمہ داری تبلیغ کی ہے۔ گلے میں پھندا ڈال کے تم کو اسلام میں نہیں لائیں گے، احکام شریعت پر لا اکراہ فی الدین، گلے میں پھندا ڈال کے تم سے کام نہیں لیا جائے گا، آگے تم خود بھگتو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل دین کو اللہ سے لیا، کامل دین کو بندوں تک پہنچا دیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے۔ اگرچہ کہ بڑی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ کیا اور بڑی مشقت کے ساتھ بھی کیا، بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑی قربانیاں، خون پسینہ ہمارے پاس تو بس الفاظ ہے، تعبیرات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں خون پسینہ بہایا، طائف کے میدان میں خون بہایا، احد کے میدان میں خون بہایا، لیکن تبلیغ کے سلسلے میں کسر اٹھا کر نہیں رکھی۔ اور ہماری ذمہ داری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپناتے ہیں کہ نہیں اپناتے ہیں۔ اب جب اتنی سختی کے ساتھ احکام آئے تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ وہ دین کو سب کچھ سمجھتے تھے نا، وہ آخرت کو سب کچھ سمجھتے تھے، ان کے نزدیک دنیا ایک بالکل ضمنی چیز تھی۔ اب کسی کے والد صاحب وہ نشہ کرتے تھے، پھر اسلام قبول کیے، 1 سال بعد انتقال ہو گیا، کسی کے بھائی کے ساتھ کسی کا نوجوان بیٹا بھی ایسے ہی وفات پایا، شہید ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور شراب استعمال کرتا تھا، رو پڑے۔ درد دل لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے رسول میرے فلاں عزیز تو شراب پیتے تھے، حکم آنے سے پہلے انتقال ہو گیا ان کا یا شہادت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا، جو ایمان قبول کر عمل صالح کر رہے تھے ان کے لیے کوئی حرج نہیں اگر انہوں نے کسی اس طرح کی چیز کو چکھ لیا، جبکہ وہ متقی تھے، شریعت پہ عمل کرتے تھے، تو شریعت نے حرام ہی نہیں کیا تھا تو وہ بیچارے کیسے بچ سکتے تھے۔
لہذا فرمایا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، عمل صالح کیا، تقوی اختیار کیا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، تقوی اختیار کیا اور بھلی زندگی بسر کرتے رہے، شریعت پر عمل کرتے رہے، تو ان کے سلسلے میں کوئی حرج نہیں، وہ اللہ کے دین پر وفات پائے ہیں، خاتمہ بالخیر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس خطا کو معاف فرمائے گا، کیونکہ شریعت کا حکم نازل ہونے سے پہلے ان سے ہوا ہو۔ بہت سے لوگ تو مکے میں بھی وفات پا چکے تھے، بہت سے لوگ ہجرت کے بعد، یہ صورت تو نازل ہو رہی تقریباً سن 7 ہجری میں، تو اس عرصے میں 7 سالوں میں تو کئی لوگ وفات پا چکے تھے، لہذا ان کے عزیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی، فرمایا واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یہ ذرا اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن ہے، دیکھیے غور سے دیکھیے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات نمبر 1، جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا، پھر وآمنوا وعملوا الصالحات نمبر 2، ثم اتقوا، پھر فرمایا وآمنوا ثم اتقوا تیسری مرتبہ۔ مفسرین نے بڑی پیاری بات کہی، اور یہ بات ہی کو سب سے اچھی میں سمجھتا ہوں دل کو لگتی ہے، باقی تشریحات کو بہت ساری ہے، آپ تفسیر کے لٹریچر میں ملاحظہ فرما لیں۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان قبول کیے، بھلے کام پر لگے رہے، مکہ مکرمہ میں رہے وہ، یا مدینہ منورہ میں آنے کے پہلے ہی سال ان کی شہادت ہو گئی، سورۃ البقرہ کی بھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انما الخمر والمیسر کیا ہے، وہ اسمها اکبر من نفعہما، اس سے پہلے ہی وفات ہو گئی تھی، تو یہ ان کا پہلا تذکرہ ہو گیا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا، پھر دوسرا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا، پھر وہ لوگوں کا تذکرہ ہوا جو پہلی سورۃ البقرہ کی آیت نازل ہونے کے بعد بچ گئے اور وفات پا گئے۔ پھر اس کے بعد وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر تیسری اس جماعت کا تذکرہ ہے جو سورۃ النساء کی آیت کے نازل ہونے کے بعد لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى کے بعد بچ گئے اور وفات پا گئے، اور پھر اسی لیے اللہ نے ان کے لیے شرط لگا دی واحسنوا، اور انہوں نے بحسن و خودی کام کیا، عمدگی کے ساتھ کام کیا، وہ بچ گئے، لہذا یہ سب بچ گئے ہیں، ان کا کوئی باس پرس نہیں ہوگی، آخرت میں کامیاب رہیں گے، کیونکہ واللہ یحب المحسنین، نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ شریعت پر پوری طور پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے دین پر، شریعت کے احکام پر عمل کرو، اور انہی شریعت کے احکام میں سے بعض ایسے احکام تھے جو حج اور عمرے سے تعلق رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا، اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔